عام ہے، اس کی حرمت پہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. تو کوئی بات نہیں کہ کہتے ہیں آپ دلیل دیتے ہیں حلیت کے لیے، میں دلیل دیتا ہوں حلیت کے لیے، حلال ہونے کے لیے. اوکے میں دلیل دے دیتا ہوں. میرے محترم ناظرین، اس مسئلے میں تو کسی یعنی شیعہ کے درمیان اختلاف ہی نہیں ہے، سوائے پنجاب اور سندھ کے جو ذاکرین ہیں، باقی لوگ اس مسئلے کے کوئی قائل ہی نہیں کہ ایسے نکاح حرام ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نکاح کے احکام آئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں نکاح کے احکام آئے ہیں. ان لوگوں سے آپ کی نکاح نہیں ہو سکتی، قرآن نے بیان کیا ہے اور واضح طور پہ فرمایا کہ ان کیٹیگریز کے علاوہ دوسروں سے آپ کی نکاح ہو سکتی ہے. ملاحظہ فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ نور میں فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی صرف زانی سے نکاح کر سکتا، آپ کی جو عورت مشتہرۃ بالزنا ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، یا مشرکہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ جو عورت جو ہے اس کے ساتھ صرف زانی مرد اور مشرک نکاح کر سکتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، سورہ مبارکہ ممتحنہ میں، کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوتی، اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہے، تو اس کی نکاح اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ نہ رہو. مشرک کے ساتھ آپ نکاح کو برقرار نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ازواج کے ساتھ اب کبھی شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. تو کیٹیگریز کیا ہوئے بھائی؟ زانی کے ساتھ، مشرکہ کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تو دنیا سے گئی ہیں، تو یہ اس زمانے کے لیے تھا، تو اس سے ہمارے لیے اس کا ابتلا نہیں. اس کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نحک آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. کیٹیگریز وہ ہیں، گروہ وہ ہیں جن عورتوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. وہ عورتیں جن کے ساتھ آپ کے والد نے شادی کیا، اگر آپ کے والد نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی، آپ کے والد وفات ہو گئے یا اس عورت کو طلاق دی ہے، تو آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے الا ما قد سلف. اگر پہلے زمانے عرب میں ہوتا تھا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ کسی نے اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا تو وہ معاف ہے، لیکن اس دن کے بعد سے کوئی اب شادی نہیں کر سکتا. اگر والد نے اس کے ساتھ شادی کیا ہے تو آپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، آپ پہ حرام ہے آپ کی والدہ، ماں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وبناتکم، اپنی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اور ام میں جدہ بھی آ جاتی ہے، جتنے اوپر چلے جائیں. اور بنت میں یعنی نانی دادی اور جتنے پر دادی وہ سب آ جاتے ہیں. بنت میں، بیٹیوں میں سب آپ کی نواسیاں اور آپ کی ان کے نسل سے جتنے چلتے ہیں ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. اور آپ کی جو ہیں پوتیاں سب آ جاتے ہیں اس میں. وہ اخواتکم، بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کرتے. اماتکم، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وہ خالاتکم، اپنے خالاؤں کے ساتھ، ماں کی جو بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وہ بنات الاخ، کس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے؟ اپنے بتیجیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وہ بنات الاخت، اور اپنے بانجیوں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ عورتیں جو آپ کو انہوں نے دودھ دیا، جو آپ کی رضاعی ماں ہے، جس کا آپ نے دودھ پیا بچپن میں، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وہ اخوات، جی کیا فرما رہے ہیں، کیا بولا؟ ہم یہاں جدید کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے کہ جس نے اپنی بہنوں کا یا آپ نے دلیل مانگا نا. آپ ابھی 2 منٹ تو ہوئے ہیں تو میں نے بات کیا نا، ایک آیت پڑھنے دو، ختم ہونے دو پھر آ جائے گا، واضح آ جائے گا کہ کن لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، یہ بتا رہے ہیں. وہ اخواتکم من الرضاعہ، اور آپ کی جو بہنیں ہیں رضاعہ سے، اگر آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، اس عورت کی جو بیٹی ہوگی یا اس کی پوتی ہوگی، اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی بہن کی جگہ ہے. وہ امہات نسائکم، آپ اپنے ساس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. آپ کی جو وائف ہے، وائف کی مدر، وائف کی جو ماں ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اگر آپ نے کسی طلاق شدہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اس طلاق شدہ عورت کی پچھلے خاوند سے اس کی بیٹیاں ہیں، اگر آپ ہم بستر ہو گئے، آپ نے دخول کر دیا اس عورت کے ساتھ، تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اگر دخول نہیں کیا نا، آپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دی، اس کی پچھلے شوہر سے بیٹیاں، اگر آپ کی طلاق ہو گئی، آپ نے کبھی اس سے ہم بستری نہیں کی، تو اس کی بیٹی سے اس صورت میں شادی کر سکتے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر آپ نے اپنی طلاق شدہ وائف سے کبھی ہم بستری نہیں کی، اس کی بیٹی پرانی شوہر سے، اس کے ساتھ، یا اگلے والے شوہر سے، اس کی بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. اچھا، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو آپ کا بیٹا ہے، سوتیلے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، آپ کا جو اپنا بیٹا ہے، اس کی وائف کے ساتھ، اب بیٹا مر گیا، بیٹے نے اپنی وائف کو طلاق دے دی، وہ آپ کی جو سابقہ بہو ہے اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، بشرط کہ بیٹا آپ کا اپنا ہو. بیٹا اگر سوتیلا ہے، آپ کی وائف کا بیٹا نا، اگر سوتیلا کسی عورت ہے، کوئی مرد ہے، اس نے کسی عورت سے شادی کیا ہے، اس عورت کا بیٹا ہے کسی اور مرد سے، اب اس کی وائف ہے، اب بیٹا مر گیا، تو اس سے شادی کر سکتے ہیں. ایسے آپ کے سوتیلا جو ہے، سوتیلی بہو ہوگی، اس سے شادی کر سکتے ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام ہے آپ کے لیے کہ 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت شادی کریں، 2 بہنوں کے ساتھ بیک وقت شادی کریں. إِلَّا مَا قَدْ سَلَف،
مگر یہ کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو بہت سارے صحابہ تھے کہ ان کے پاس دو بہنوں سے ایک ساتھ انہوں نے شادی کیا تھا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کو طلاق دے دو, ایک کو رکھو. تو بہت ساروں کی اس وقت طلاق ہوئی تھی. اچھا, ان اللہ کان غفورا رحیما, اللہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحمت والا ہے. اچھا, یہ کیٹیگریز بتا دی. والمحصنات من النساء, اور کس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے؟ شادی شدہ عورت کے ساتھ. اگر ایک عورت اس کے خاوند زندہ ہے بھائی, اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. الا ما ملکت ایمانکم, مگر یہ کہ وہ کنیز ہو آپ کا. اگر کوئی شخص ایک کنیز کو خریدتا ہے بازار سے اور اس کی شادی ہے, اس کنیز کی خاوند ہے, وہ یہ کر سکتا ہے مرد کے اس کو طلاق دلوا دے, کیونکہ وہ اس کا کنیز ہے. کنیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ان کے درمیان افتراق کرنا ہے, عدت گزرنے کے بعد پھر اسی عورت سے یہ خود شادی کر سکتا ہے. اچھا, کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے. یہ عزیزو کیٹیگری سب بتا دیا نا, دوبارہ گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. زانیہ کے ساتھ, مشرک کے ساتھ, کافرہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے, بہو کے ساتھ نہیں کر سکتے, بتیجی کے ساتھ, بہنوئی کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, بہو کے ساتھ, اور ساس کے ساتھ, اور رضائی بہن کے ساتھ, رضائی ماں کے ساتھ, یہ سب بتا دیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے ان کیٹیگریز کے علاوہ حلال ہے آپ کے لیے. ان کیٹیگریز کے علاوہ سب باقی عورتیں آپ کے لیے حلال ہے. ان میں سے آپ کسی کو بھی چن لیں, جس کسی خاندان کا ہے. اگر ان کیٹیگریز میں نہیں ہے, آپ کی بتیجی نہیں ہے, آپ کی بانجی نہیں ہے, آپ کی رضائی بہن نہیں ہے, آپ کی وائف کی یعنی آپ کی سوتیلی دختر نہیں ہے, ان کیٹیگریز کے علاوہ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ, اس کے علاوہ سب عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں. اگر بتایا نا, زانیہ نہ ہو, مشرکہ نہ ہو, کافرہ نہ ہو, اس کے علاوہ سب آپ کے لیے حرام ہے. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین, کہ اپنے پیسوں سے آپ جا کے شادی کر لیں اور زنا نہ کریں. محسنین, آپ شادی کر لیں, غیر مسافحین, اور نکاح اور کیا نہ کریں, اور زنا نہ کریں. تو قرآن مجید نے سب کیٹیگریز بتا دیا بھائی کہ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کے علاوہ جو بھی ہے ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. یہ ایک دلیل قرآن مجید سے. دوسری قرآن مجید سے دلیل وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اب میں پہلے آیت کی طرف ایک نقطہ آپ کی توجہ دلا دوں کہ ان مذکورات کے علاوہ قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. باقی کوئی بھی عورت ہے اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. جب یہ بتا دیا قرآن مجید فرقان حمید نے, تو اس میں فاطمیات بھی آ جاتی ہیں, اس میں سب آ جاتی ہیں کہ کسی بھی خاندان کا ہو, عورت ہاشمیہ ہے, فاطمیہ ہے, حسنیہ, حسینیہ, کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید کی روح سے وہ جائز ہے. اچھا, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, نکاح کرا دو, رشتہ کرا دو. جی سر. بڑی معذرت کے ساتھ ہماری یہ صدوق میرے پاس موجود ہے, اور اس میں وادی خراسان نے حدیث قدسی نقل کیا, ما امن بہ من فسر برائے کلامی, جس نے اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کی اس کا ایمان گیا. تو تفسیر بالرائے نہ کرے. یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے, یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے, یہ قرآن کا نص ہے, اور اس کی تصدیق میں روایت بھی دکھاؤں گا آپ کو. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کی عموم کو ہی تصدیق کیا. جی, میں نے کون سی تفسیر بالرائے کیا؟ نہیں, آپ تفسیر بالرائے اس میں دکھائیں پہلے. نہیں, آپ نے کہا کہ یہ تفسیر بالرائے ہے بھائی, آپ نے بتائی تفسیر بالرائے, بتائیں کہاں اس میں تفسیر بالرائے ہے. میں نے صرف ترجمہ کیا قرآن کا. ہاں جی, تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ فاطمیات بھی جائز ہیں؟ حدیث معصوم لکھا ہے اس کی تفسیر میں. قرآن کا مقصد ہی اور بھائی جب قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ان کیٹیگریز کے علاوہ سب آپ کے لیے جائز ہے, سب میں سب آ جاتے ہیں بھائی. یہ کون سی تفسیر بالرائے ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ سب آپ کے لیے جائز ہے, سب میں سب آ جاتے ہیں. اگر کافرہ نہیں ہے, زانیہ نہیں ہے, اور آپ کی ماں نہیں ہے, بہن نہیں ہے, بتیجی نہیں ہے, بانجی نہیں ہے, پھوپھی نہیں ہے, خالہ نہیں ہے, اس کیٹیگریز, اگر یہ باقی سب حلال ہیں, اس میں سب سب میں سب آ جاتے ہیں. سب میں سب ہونا, اجازت ہے بات کرنے کی, سب میں سب ہونا یہ تفسیر نہیں ہے, یہ قرآن کے بعد نص الفاظ ہیں. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ الجزء العشرون فرمان ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس کتاب میں. یہاں پر سألت اخی موسیٰ علیہ السلام, میں نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے پوچھا, ان رجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها, کیا جائز ہے کہ اگر ایک عورت سے آپ نے شادی کیا, اس عورت کی بتیجی سے آپ شادی کریں, یا اس عورت کی بانجی سے شادی کریں؟ ہمارے حدیث میں یہ جائز ہے, بشرط کہ وہ عورت اجازت دے دے. امام علیہ السلام نے فرمایا لا بأس لأن اللہ عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. اللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بالکل جائز ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ احل لكم ما وراءكم وما وراء ذلكم. ان کیٹیگریز کے علاوہ جو مذکور ہیں اس آیہ میں, ان کے علاوہ سب کے سب جائز ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس آیے کی عموم کی تصدیق کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اس سب میں لفظ سب میں سب آ جاتے ہیں, لفظ سب میں سب آ جاتے ہیں, یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ لفظ سب میں سب آ جاتے ہیں. پھر امام علیہ السلام نے بھی اس کی تائید کی فرمائی ہے. اوکے, جو بخاری شیعہ سے آتے ہیں حدیث کی سند پڑھتے ہیں ذرا. ونقل العلامة في المختلف وغيره عن ابن ابي عقيل انه روي عن علي بن جعفر, یہ سند ہے اس. دوبارہ پڑھیے ذرا.
سند یہ ہے ونقل العلامة في المختلف وغيره عن ابن ابي عقيل انه روي عن علي بن جعفر انه قال سألت اخي موسى عليه السلام. انه روی عن ابن جعفر، یہ کون روایت کر رہا ہے، کون ہے یہ؟ وہ مذکور متصل نہیں نہیں ہے، روایت میں مذکور نہیں ہے، روایت میں مذکور نہیں ہے یہ روایت اس کی علی بن جعفر کے سب لوگ جانتے ہیں، علی بن جعفر کی کتاب تھی، علی بن جعفر کی کتاب تھی، اس کتاب میں سے شاید بعض روایات گم. او بھائی میں دیکھیں بھائی، میں نے یہ صرف تائید کے لیے عرض آپ کی خدمت میں کیا ہے، اور یہ روایت کے لفظ سب میں سب آ جاتے ہیں. نہیں اور بھائی میری بات سنیں، معصوم کی حدیث کو مذاق نہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں بھائی صاحب، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی سو آپ اخباری تھے، ہمارے اخباری جو بھائی ہوتے ہیں وہ احادیث کی سند کو صحیح نہیں پرکھتے، کہتے ہیں شیعہ کی حدیث صحیح ہے، ان کی جب مرضی ہوتی ہے زیدیوں کی کتاب سے، نواسب کی کتاب سے ان کی حدیث یحییٰ بن زید والی حدیث ان کے لیے حجت بن جاتی ہے، اور جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ شیعوں کی حدیث اجازت ہے بات کرنے کی، اور جب آپ کی مرضی ہوتی نہیں، میری بات ختم نہیں ہوئی ہے نا، آپ نے مجھ سے دلیل مانگی ہے، میری بات جب ختم ہو تو تم استدلال کر لینا. آپ نے مجھ سے دلیل مانگی ہے بھائی، مجھ سے دلیل مانگی ہے، میں نے قرآن سے آپ کو دلیل دیا ہے، آپ مجھے دلیل کامل ہونے دیں، پھر آپ اس کے بعد 5 منٹ لے لو، 10 منٹ لے لو، بات کرو، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ او بھائی آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک روایت ہے کتاب مقاتل الطالبین سے کہ یحییٰ ابن زید نے کہا تھا کہ اس سقائی سے کسی سقا کے بیٹے نے کسی پانی والے یحییٰ ابن زید کی وہی صرف ایک ہی حدیث ہے کتاب مقاتل الطالبین میں، اس کے علاوہ اس کی حدیث نہیں ہے، اور وہ بھی مقاتل الطالبین سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ نواسب ہیں، وہ نواسب کی کتاب، آپ نواسب کی حدیث کو ہم پہ حجت بناتے ہیں جب آپ کی دل ہوتی ہے. نہیں بنا رہا، مقاتل طالبین سے استدلال نہیں کر رہا، مقاتل طالبین کو آپ نے پہلے کر چکے ہیں، بار کر چکے ہیں مقاتل طالبین سے، اور اب شیعہ حدیث پہ بھائی صاحب اجازت بات کرنے دیں، بات نہ کاٹیں پلیز. اور اب